مشکل ترین کام جو ہے وہ محبوب شیخ صاحب نے سر انجام دے دیا. سب کا تعارف کرا دے جو بڑا مشکل ہے. اکثر بات یہ ہوتا ہے اس تعارف میں کہیں چھوڑی سی جھول رہ جاتی ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ نام بھول جاتا ہے, تو بڑا مشکل کام جو آپ نے کیا. موسیقی آج پروگرام کے جو دولہا ہیں وہ بھی محبوب شیخ صاحب ہی ہیں. انہیں کی ساری کاوش ہے جنہوں نے اس پروگرام کو جو ہے وہ ارینج کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائیں گے یہاں پہ. اور جس طرح سے آپ کا تعلق اردو اور ہسٹری سے ہے, بڑا مشکل ہے کہ آپ کے سامنے درست الفاظ کا استعمال کرنا, اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو میں بھی بہت عرصے سے آپ کی کلپس وغیرہ ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سے, یوٹیوب سے بہت سے. تو آج میں ایک آپ کا 4 منٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا, اس میں سے 10 چیزیں جو ہے 10 میسیجز, تو میں نے اس کو لکھ لیا تو میں اس کو تھوڑا سا لوگوں تک پہنچاتا ہوں. سب سے آپ پہ فخر تو ہمیں ہے ہی, لیکن آپ کی وجہ سے اردو زبان پہ ہمارا فخر بڑھ گیا ہے. کیونکہ جس طرح سے اب ہیں تو 36 حروف تہجی ہیں, شاعر جو ہیں اور طرح سے بلند کرتے ہیں, لیکن آپ جس طرح سے الفاظ کی بلند کرتی ہیں وہ ڈائریکٹلی انسان کو ہٹ کرتی ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور بہت سے آپ کی اتنے جو جن ٹاپکس پہ لوگ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اس پہ آپ اس آسانی سے بات کر جاتی. میں نے آپ کا ایک فکرہ جو ہے وہ دیکھا کہ زندگی کے سارے خواب 70 روموں سے منسوخ کر. یہ کتنا مشکل کام ہے جو آپ نے ایک فکرے میں جو ہے وہ بیان کیا. عام لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سا جو آپ نے لکھا کہ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بہت بڑی بات ہے کہ جب تک آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے آپ کو فائدہ ملے گا نہیں. یہ 4 منٹ کے جو آپ کی ایک اس میں سے ساری چیزیں جو ہے میں نے اس میں سے نکالی ہیں. تعلیم کے ساتھ بڑا جڑا ہوا لفظ ترتیب ہے جو ہم نے تعلیم سے جدا کر دی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سب تعلیم کی بات کرتے ہیں, بستے لاتی ہیں اپنے لوگوں کے اوپر, لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے. سیل فون لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں, وہ تربیت ان کی سیل فون کر رہا ہے. جو تربیت سیل فون کرے گا وہی آگے آئے گی. اور اتنی آپ جس قسم کا آپ معاشرے کی آسان چیزوں کے طرز جس طرح سے آپ کا ہے اور حقیقی تنقید ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور آپ کا خاصہ ہے ماشاء اللہ سے آپ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, چیزیں جو ہیں لوگوں تک جو ہے پہنچتے رہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو میں نے سیل فون کے حوالے سے بات کی, اب سوشل میڈیا بندر کے ہاتھ ادرک آپ نے کہا کہ, اور یقیناً سوشل میڈیا کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی بندر کے ہاتھ میں ادرک ہیں, اور اس کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو صورتحال بہت خراب ہوگی. پچھلے دنوں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں. تو یقیناً جو آپ کی نشاندہی ہے چیزوں کی, تو میں اسی ان تمام چیزوں میں ایک ایک چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ کتنا ماشاءاللہ. یہ صرف 4 منٹ کا کلپ ہے, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, یوٹیوب پہ موجود ہے. ایک انٹرویو کا ایک حصہ ہے جس میں سے ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ اپنا ارشد اپنا ہاتھ کھڑا رکھنا, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ صحیح جاتے ہیں. تو آپ نے اسی میں بات کی, جو معاشرہ سوال کرنا بھول جاتا ہے وہ جواب کیسے ڈھونڈے گا. جب تک ہم سوال نہیں کریں گے ہمیں جواب کیسے ملے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو آپ کو کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے کسی بھی حوالے سے. جو چیز آپ کو نہیں آتی ہے تو اس میں کوئی شرم نہیں, وہ نہیں آتی ہے تو جس کو آتی ہے اس سے پوچھنے کو بڑی آسانی رہے گی, آپ کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی. اس کے علاوہ آگے بڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ کچھ دن ہم سب گردن جھکا کے آئینہ دیکھنے لگیں تاکہ اپنا آپ جو ہے سمجھیے. بڑی گہری بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ بعض اوقات ہم چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم اپنی مثبت چیزوں کو جو ہیں وہ جب تک نہیں, ہر شخص کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہی جسم کے ایک حصے میں اس کا رزق پنہا کر رکھا ہے. اپنے آپ کو کھوجنا تلاش کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو تلاش نہیں کریں گے شاید ہمارے لیے اپنے آپ کو مثبت راستے پہ چلانا مشکل ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی اچھی باتیں میں نے دیکھی. اس طرح آپ نے لکھا کہ ہم آئینے کو کبھی شفاف نہیں کرتے ہیں اور عکس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب آئینہ شفاف ہی نہیں ہوگا تو اچھا عکس کیسے نظر آئے گا. تو جب تک اس کو شفاف نہیں کریں گے تب تک ہم عکس نہیں دیکھیں گے, اور پھر اس کا ہم کسی اور پہ گلا کر جائیں گے کہ حالانکہ وہ آپ کا اپنا عکس ہی درست نہیں ہے, جو گلا ہمارا جو ہے وہ دوسروں سے ہو جاتا ہے. ایک اور بڑا اچھا آپ کا تھا کہ ادیب زندگی کے تجربے کی دی گئی کرسیوں کو اپنی تحریر میں نگینہ بنا کے ہم تک پہنچاتے ہیں. اب وہ کرسیاں ہیں کسی تکیے پہ لگے تو خوبصورت لگتی ہیں, وہی کرسیاں جو ہیں وہ کبھی نوکیلی ہوں تو آپ کو زخمی کر دیتی ہیں. تو ان
करचियों को आपने किस तरह से, बहुत ही खूबसूरत ये बात थी आपकी। और फिर एक आखिर में आपकी जो बात थी वो तो बहुत दिल को लगी कि हम ज़िंदगी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, सारा दिन उसे हुक्म देते रहते हैं और उसके बाद जो ख्वाहिश का गुलाम हो गया वो मिट गया। जो ख्वाहिशों के पीछे चलता है, अपनी ख्वाहिश के पीछे, वो फिर ज़ाहिर है कभी वो एक हद तक एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश पर उसका गुलाम बना रहता है और जो एहसास का मालिक हो वो ही बाकी रह जाता है। तो सिर्फ इतना बताना है कि ये गनीमत है डॉक्टर साहबा हमारे लिए और डॉक्टर आफा सैयदा ज़हरा कि इनकी तहरीरें और इनकी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत है कि 1 घंटे का चाहे लेक्चर हो चाहे 5 मिनट का लेक्चर हो, वो इतना खूबसूरत है कि आपका दिल नहीं करता कि आप जो है उसको छोड़ सकें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमसे पूछा है, आप बहुत सी बातें आपकी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। सलाम।